Aphorism in Bacon's Essays. یہ ٹاپک دیا ہوا ہے پیج نمبر 44 پہ. فرانسس بیکن کے ایسیز کے اندر ایفورزم موجود ہے. تو ایفورزم کیا، پہلے میں اس کے اوپر بات کروں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ فرانسس بیکن کی کچھ سلیکٹڈ ایسے جو کہ ہم نے پڑھے ہمارے کورس میں بھی پرسکرائب تھے، ان میں سے ہم ایفورزم کے انسٹنسز کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایلیبوریٹ کریں گے. ایفورزم کیا ہے؟ ایفورزم بیسیکلی یہ ہے کہ ایک شارٹ سینٹینس، جو کہ ایک شارٹ سینٹینس کے ذریعے آپ فیوسٹ پاسبل ورڈز کا استعمال کر کے کوئی نہ کوئی سچ جو ہے وہ آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایفورزم. اسی لیے فرانسس بیکن کے ایسیز کو ایفورسٹک سٹائل، فرانسس بیکن کے سٹائل کو ایفورسٹک سٹائل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت محدود الفاظ میں سچ کو بیان کرتا ہے، گو کہ وہ ورلڈلی وزڈم سے ریلیٹڈ سچ ہے. ایفورزم بیسیکلی ایفورزم کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ پروورب کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوٹیبل کوالٹی ہوتی ہے. ایفورسٹک سٹائل کا مطلب ہے کمپیکٹ اینڈ ایپیگرامیٹک سٹائل آف رائٹنگ. کمپیکٹ ہوتا ہے ڈینس، کمپریسڈ، یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک پورا پیراگراف ہے، اس پورے پیراگراف کو ایک سینٹینس میں اس نے اگر بیان کر دیا، اس نے کمپریس کر دیا، ڈینس کر کے، کنڈینس کر کے چیزوں کو بیان کر دیا. اور ایپیگرامیٹک بھی اسی کو کہتے ہیں، شارٹ اینڈ کنسائز ورڈز کے اندر آپ چیزوں کو ایلیبوریٹ کریں. فرانسس بیکن کا جو سٹائل ہے وہ زیادہ پارٹ میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو ایفورسٹک سٹائل بھی کہا جاتا ہے. اور اسی کی وجہ ہے کہ فرانسس بیکن دنیا کے اندر موجود جو رائٹرز ہیں ان میں سے ایک آفٹن کوٹڈ رائٹرز ہیں. اس کو اکثر اس کی ٹیکسٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے. اس کی ایکسپریشن کے اندر ٹیسٹنیس ہے، ٹیسٹنیس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ابرپٹ، بریوٹی، شارٹنیس، ٹھیک ہے، یعنی کہ شارٹ سینٹینسز نے بیان کیے ہیں، ایکسپریشن شارٹ انداز میں سے بیان کیے. ایپیگرامیٹک بریوٹی ہے، اختصار ہے اس کے ایسیز کے اندر، اختصار کے ساتھ اس نے باتیں کی ہیں. فرانسس بیکن کے ایسیز کے سینٹینسز بریف اور ریپڈ ہیں، لیکن بڑے فورسفل ہیں، بڑے اٹریکٹیو ہیں. اور بہت کم آپ کو ایسے انسٹنسز ملیں گے جہاں پہ فرانسس بیکن کے ایسیز کے اندر کوئی آبسیکیورٹی ہوگی، کوئی پیچیدگی ہوگی. دو ایسے انسٹنسز ہیں شاید اس کے ایسیز کے اندر جہاں پہ ریڈر کو جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پرابلم پیش آیا ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوگا. فرانسس بیکن نے اپنے ایسیز کے اندر سٹیٹمنٹس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ دراصل جنرل ٹروتھ کو اسرٹ کرتے ہیں، اور جنرل ٹروتھ کو اسرٹ کرنے کے لیے فرانسس بیکن کین شارپ آبزرویشن کا سہارا لیتا ہے. تو یہ بات تو ہے فرسٹ پیراگراف کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ جس میں نے آپ کو یہ چیزیں ساری کی ساری ایلیبوریٹ کر دیں. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے ابھی ہم کہ یہ چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ ایفورزم کہاں تک اس کے ایسیز کے اندر موجود ہے. تو سیکنڈ پیراگراف سے آنورڈ میں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دوں گا. یہاں یہ بات بتاتا چلوں، چونکہ جب آپ ایگزام میں جاتے ہیں اگر اس نے پوچھا ایفورزم تو آپ ایفورسٹک سٹائل کی جب بات کی جائے تو آپ نے پھر اس کے لیے ریفرنسز دینے ہیں. جب آپ ٹیکسٹ کو کوٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کو تھوڑا سا ایک آدھ لائن میں ضرور ایلیبوریٹ بھی کیا کریں اپنی بات کو، جو ٹیکسٹ آپ نے کوٹ کیا، اور آپ اس کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو ایلیبوریٹ کریں. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے ٹیکسٹ کو کوٹ کرنے کا. فرانسس بیکن کے پہلے سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے. پیج نمبر 44 پہ پہلا حصے جو میں نے اٹھایا وہ ہے آف میرج اور سنگل لائف، جو کہ فرانسس بیکن کی ایفورسٹک کوالٹی کو بڑے اسٹرائکنگ مینر میں ایکسپلین کرتا ہے. ایفورزم اس ایسے کے اندر آپ اس کے 8واں ایسے اس کا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آف میرج اینڈ سنگل لائف کے اندر. اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن شادی سے ریلیٹڈ پروز اینڈ کانس کے بارے میں بات کر رہا ہے، مختلف پروز اینڈ کانس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ویری فرسٹ سینٹینس میں کہ ہی that hath wife and children hath given hostages to fortune, for they are impediments to great enterprises, either of virtue or mischief. یعنی دراصل وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کی بیویاں اور بچے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر دیا، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے محدود کر دیا ہے. کیونکہ جب تک جہاں تک خوشیوں کا تعلق ہوتا ہے تو خوشیاں آپ کی ذات تک جب محدود ہوتی ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جب بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں تو خوشیاں بندہ اسی حساب سے ان کو سیلیبریٹ بھی کر سکتا ہے. غم بھی اسی حساب سے بڑھتے ہیں، جہاں خوشیاں اس حساب سے بڑھتی ہیں غم بھی اسی حساب سے انکریز ہوتے ہیں. تاہم آگے یعنی کہ اس نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی
کہ conducting great enterprises, doing great deeds, کہ وہ فردر اس چیز پہ آرگو کرتا ہے کہ یہ ایک آبسٹرکشن ہے بیسیکلی. شادی جو ہے، میرڈ لائف جو ہے، دراصل انسان کی زندگی میں ایک آبسٹرکشن ہے. آگے کی طرف بڑھنے میں اس کی رکاوٹ تو کھڑی کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے فائدہ مند کی چیز بھی ہے. یعنی کہ دونوں پہلو وہی بات آ جاتی ہے. فرانسس بیکن دونوں پہلو دکھاتا ہے کہ بیسیکلی اس نے ایک طرف بڑی بڑی اچیومنٹس کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، ادھر ورچو اور مسچیف دونوں معاملات میں ہیں. دراصل انسان نے اپنے لیے راستہ کو اسٹیج دے دیا فارچون کو کہ آپ کے راستے میں بڑی بڑی اچیومنٹس کرنے میں، بڑی بڑی ایفرٹس کرنے میں آپ کی میرڈ لائف جائے کر رکاوٹ ہوتی ہے. یہاں سے دوسرے ملک میں اگر آپ جا کے پڑھنا چاہیں، گرل یا بوائے، آپ دونوں میں سے جو بھی ہیں، مرد ہیں عورت ہے، آپ باہر جانا چاہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. میرڈ لائف ہے جی، پیچھے بچے ہیں جی، فلاں ڈمکان، رکاوٹ ہے. لیکن ساتھ سے کہتا ہے کہ جان اچھے کام میں رکاوٹ ہے، وہاں برے کام میں بھی رکاوٹ ہے. کہ بندہ کسی برائی کی طرف بڑھتا ہے، سوچتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا. تو یہ دونوں معاملات میں آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. سیکنڈ پیراگراف کو آگے الیبوریٹ کرتے ہوئے بڑھوں گا. اگلی کوٹڈ لائن دکھا رہا ہوں کہ he that hath wife and children hath given hostages to fortune. ہم نے جیسے بات کی کہ آئیڈیا یہاں پہ اس نے جو ہے نا میموریبلی اس نے ایکسپریس کیا. ایگزامپل، unmarried men are best friends, best masters, best servants, but not always best subjects. اچھے دوست ہو سکتے ہیں، اچھے غلام ہو سکتے ہیں، بیسٹ سبجیکٹس نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے. آگے اس نے بتا بھی دی کہ وائف جو ہوتی ہیں بیسیکلی ینگ مین کی آپ کی ینگ ایج میں آپ کی مسٹریسز ہیں، مڈل ایجز میں آپ کے ساتھی ہیں، اور جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں. اولڈ مینس نرسز. اور اس کے اندر بھی وزڈم موجود ہے. ایفورزم کے اندر وزڈم بھی اس نے دیا. شارٹ لائن میں ایک چھوٹے سے سینٹنس کے اندر اس نے ایک جو کوزے میں دریا بند کر کے فرانسس بیکن نے رکھ دیا. جہاں میرڈ اینڈ سنگل لائف کے بارے میں فرانسس بیکن نے بات کی، تو وہیں اس کے بعد پیرنٹس اینڈ چلڈرن پہ بات کرتا ہے تھرڈ پیراگراف میں. تو یہاں پہ پھر بینگ پیرنٹس، یہاں پہ بھی اس کے فائدے اور نقصانات دونوں چیزیں بتائے گا. کہتا ہے کہ چلڈرن کین میک لائف سویٹر. ٹھیک ہے کہ بچے آپ کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں، سویٹ ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی ہوتی ہے، بٹ دے میک مسفارچونز مور بیٹر. کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو بچے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ کے غم، آپ کی خوشیاں جو ہے نا، آپ کی خوشیاں ان کو دیکھ کے دوبالا ہو جاتے ہیں. غم جو ہے نا آپ کے مزید بیٹر، مزید تکلیف دے ہو جاتے ہیں. جب آپ بچوں کو دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ اگر غربت میں سے گزر رہے ہیں، بچے کی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ضرورت ہے اس کی، آپ وہ نہیں پوری کر پاتے، بیمار ہے، آپ اس کی دوائی نہیں لے آتے، لا سکتے، بیٹر ہو جاتی ہے مس فارچونز آپ کے لیے. یہی ایک ایگزامپل میں نے سامنے دی اس تھرڈ پیراگراف میں کہ آپ بچے کی موت کو دیکھیں تو بچے کی موت جو الٹیمیٹلی آپ کے لیے ٹریجڈی ہے، تکلیف ہے، درد ہے. اور ایک امپاورڈ فیملی ہے جہاں پہ پاورٹی بھی آپ کو اسی طرح مشکل بنا دیتی ہے کہ سنگل آدمی جو ہے وہ پاورٹی کو بھی بڑی آسانی سے ڈیل کر سکتا ہے. لیکن جب آپ کے چلڈرن ہیں تو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ورک فار دیم ٹو فیڈ دیم. پاورٹی آپ کو مزید جو ہے نا پوائنٹ آف اسٹریس، وری اور ٹریبولیشن کی طرف لے جاتی ہیں. کہ جہاں چلڈرن سویٹ اینڈ لیبرز، کہ بچے آپ کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں گھر میں پہنچتے ہیں، بچے آپ کو ملتے ہیں. بیٹی ہے مثال کے طور پہ، آپ پہنچتے ہیں تھکے ہوئے جاتے ہیں، بیٹی ہے آپ کے جوتے لے کے آتی ہے، آپ کے لیے پانی لے کے آتی ہے، آپ کا ڈریس اٹھاتی ہے، آپ کا سامان آپ سے لے کے چھوڑتی ہے. بیٹا ہے آپ کا خیال کرتا ہے، آتا ہے آ کے بتاتا ہے بابا میں نے آج اتنے مارکس لیے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ. بیٹی آپ کو بتاتی ہے یہ اچیومنٹس میں نے کی، آپ خوش ہوتے ہیں. سویٹ اینڈ لیبر، کہ آپ نے جو محنت کی اس کا پھل مل رہا ہے. آپ بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، دراصل آپ کے پاس پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جب آپ مس فارچون سے، مزری سے گزر رہے ہیں تو آپ بچوں کی تکلیف کو نہیں دیکھ پاتے. مر جائے تو تب بھی نہیں دیکھ پاتے. درد بچے کو تکلیف ہے، ساری رات بیمار ہے، وہ بھی آپ دیکھ نہیں پاتے. فرانسس بیکن دونوں معاملات بتا رہے ہیں. ایفورسٹک سٹائل ہے. دیکھیں کنڈینس سینٹنسز ہیں، میں اس کی ایگزامپلس دے رہا ہوں ثابت کرنے کے لیے، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آگے وہ ساری چیز ہم نے ایلیبوریٹ کی. ایک سینٹینس کے اندر فرانسس بیکن نے کیا کہا اور ہم ساری چیز کو آگے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. جب آپ ایفورسٹک سٹائل کا جب آپ ایسے اٹھائیں گے، ٹاپک اٹھائیں گے ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے پھر اس کے سینٹینس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے، تبھی جا کے آپ اس بات کو ثابت کرنے کے قابل ہوں گے کہ فرانسس بیکن اختصار کے ساتھ بہت سی باتوں کو بیان کر دیتا ہے. اس کے اندر بہت اختصار ہوتا ہے اور وہ اختصار کے ذریعے اختصار کا سہارا لے کے
وہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. آگے آخری پیراگراف ہے پیج نمبر 44 پہ کہ اور بھی انسٹنسز آپ کو ملیں گے. آف ٹروتھ کو اٹھائیں تو آفن کوٹڈ لائنز یہاں پہ بھی آپ کو ملتی ہیں کہ مکسچر آف اے لائی ڈس ایور ایکٹ لائر. فرانسس بیکن یہاں پہ اس آئیڈیا کو کنوے کرتا ہے کہ ٹروتھ یا مزید ایکسٹریکٹیو ہو جاتا ہے جب اس کے اندر آپ جھوٹ کو مکس کرتے ہیں. اس بات کو یعنی میں نے جیسے بات کی کنڈینسڈ آئیڈیاز، کنڈینس، پتھی، ٹیکس، کمپیکٹ، ایپیگرامیٹک سٹائل ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ فرانسس بیکن اپنے آئیڈیا کو جب کنوے کرتا ہے تو اس کے ذریعے آپ اس بات کو زیادہ ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. اس نے کوزے میں دریا بند کیا، آپ اس سارے دریا کا بند آپ نکالتے ہیں، بہت سی باتیں آپ کو جانا بتانے کو ملتی ہے کہ جب کبھی آپ کو جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہو تو فرانسس بیکن کے سینٹینس کو آپ کوٹ کرتے ہیں کہ مکسچر آف اے لائی ڈتھ ایور ایڈ پلیئر. اس کے بعد آگے فرانسس بیکن اسی پیراگراف میں پیج نمبر 44 پہ آخری پیراگراف میں فردر وہ ایلیبریٹ کر رہا ہے کہ اٹ از ناٹ دا لائی دیٹ پاس تھرو دا مائنڈ but the lie that sinks and settles in that doth the heart. کہ یہاں وہ بیسیکلی اسی آئیڈیا کو کنوے کرنا چاہتا ہے کہ لائی سے، جھوٹ سے بڑی زیادہ ہارم کریٹ ہوتی ہے جب یہ مائنڈ میں سیٹل ہوتا ہے. کیونکہ لائی جو ہے نا دراصل آپ کا اس پہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں ضمیر آپ کو بار بار جب ملامت کرتا رہتا ہے کہ آپ نے اس موقع پہ جھوٹ بولا، یہ سب کچھ کیا. تو ویلیوبل ورلڈلی وزڈم کے الفاظ ہیں کمپیکٹنس، کنسائسنس، پریسائسنس، پتھی، بریوٹی. یہ ساری خوبیاں فرسٹک سٹائل کی جو فرانسس بیکن نے یہاں پہ اڈاپٹ کی. اور میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل کوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، ایک ایگزامپل ایک پیراگراف کے اندر ایک ایسے سے اٹھائی. اور یہ اسی لیے اٹھائی کہ تاکہ آپ جب پیپر میں اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو علم ہو کہ آپ نے کیسے اپنے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے. تو آگے بڑھیں گے ہم اگلے پیراگراف کی جانب جو کہ پیج نمبر 45 پہ دیا ہے کہ آپ نیکسٹ ایسے یہاں پہ میں نے دیا کہ اس کے اندر بھی پیتھی سینٹینسز موجود ہیں آف گریٹ پلیسز کے اندر. کہ یہاں پہ ایک موقع پہ فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ اٹ از اے اسٹرینج ڈیزائر ٹو سیک پاور اینڈ ٹو لوز لبرٹی اور ٹو سیک پاور ادرز اینڈ ٹو لوز پاور ادر اوور اے مین سیلف. کہ عجیب خواہش ہے انسان کے اندر کہ آپ طاقت حاصل کر کے اپنی آزادی کو آپ جو ہے نا گنوا دیتے ہیں، اپنے اوپر پاور یا دوسروں کے اوپر پاور. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. صبح سے شام تک آپ نے کام کرنا ہے. آزادی میں اس آزادی کی مثال اس طرح آپ نے پاور حاصل کر لی، آپ ایک عہدے پہ پہنچ گئے، ایک مقام پہ پہنچ گئے. آپ کا سبارڈینیٹ 3 بجے چھٹی کر کے آ جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن آپ نے اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک بڑا باس بیٹھا ہے، کیونکہ آپ تو پاور میں، اقتدار میں، طاقت میں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو راؤنڈ دی کلاک کبھی جناب کسی کا دھوبی مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا، بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، خود بیمار ہے. ساری چیزیں آپ کے سر میں، پاور جو آپ کو مل گئی، اختیار مل گیا. اب آپ کی لبرٹی ختم ہو گئی، آپ 24 گھنٹے آپ پابند ہیں. آپ ٹرن آؤٹ بھی ایسا رکھیں گے کیونکہ آپ تو باس ہیں، باس کے حساب سے ٹرن آؤٹ بھی آپ کا ہوگا. آپ کے لائف سٹائل بھی اس طرح ہو، یعنی کہ آپ آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتے، آپ تھڑے پہ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، آپ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ باس ہیں بھائی. تو یہ سارے سینٹینسز، لیکن بات تو ایک اس نے کی، لیکن یہ ساری بات کو آپ کتنے ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگلی اگزامپل یہیں پہ اسی پیراگراف میں نے کوٹ کی ہوئی ہے، پیج نمبر 45 کے فرسٹ پیراگراف میں کہ the rising up to place is laborious and by pains men come to greater pains. کہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ، دن رات محنت کرتے ہیں، CSS کا امتحان پاس کرتے ہیں، پینز لیتے ہیں، پھر گریٹر پین کی طرف چلے جاتے ہیں. CSS کا امتحان پاس کیا، بیوروکریٹ بن گئے، اب آزادی اپنی سلب کر دی. اب آپ پھر عام گاڑی میں سفر نہیں کریں گے، آپ عام لباس نہیں پہنیں گے، گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ پھر اس حساب سے، کیونکہ بیوروکریٹ صاحب جا رہے ہیں. ایک عام آدمی جیسے جائے، باتھ روم چپل پہن کے چلے جائے، اس کے لیے کوئی بات نہیں. بیوروکریٹ صاحب نے پھر اگر چھوٹے سے بھی کسی کام کے لیے جانا ہے تو وہ گاڑی پہ جائے گا. غریب آدمی ہے پیدل بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسٹیٹس مینٹین کرتے کرتے بندے کا رگڑا نکل جاتا ہے گریٹ پلیسز میں. یہی بات اس نے بتائی ہے. پیج نمبر 45 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جو کہ ہمارے اس ٹاپک کا بھی آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا کہ پیتھی سینٹینسز آف فرینڈشپ کے اندر بھی آپ کو ملیں گے کہ فار کراؤڈ از ناٹ اے کمپنی اینڈ فیسز بٹ اے گیلری آف پکچرز. کہ ایک ہجوم ہے آپ کے پاس، بہت سے لوگ ہیں وہاں پہ. میں اس کی ایسے مثال دیتا ہوں کہ کراؤڈ ہے. بعض دفعہ اس نے آگے اسی ایسے میں ایک جگہ اس نے بات بھی کیا، گریٹ سٹی از اے گریٹ سولیٹیوڈ. بہت بڑا جلسہ ہے،
عمران خان کا بہت بڑا جلسہ ہے، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ ہیں، کیا وہ سارے اس کے ماننے والے؟ ایسا نہیں ہے، ان جلسوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں یا تھوڑے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں. تو یہ ہوتا ہے کمپنی، سارے لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہوتے، گیلری آف پکچرز ہوتے ہیں. فرینڈ شپ میں ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ سارے آپ کے ساتھی ہوں، بظاہر وہ آپ کو دوست نظر آنے والے ضروری نہیں ہیں. اور کہتا ہے کہ دیر از نو سچ فلیٹر ایز از اے مین. یہ سینٹینس ہمیں اسی آئیڈیا کو کنوے کرتا ہے کہ مین ہیز دا ہائیسٹ اوپینین آن ہمسیلف، کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کو تعریف اس کو اچھی لگتی ہے، اپنی تعریف کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، اور ہر آدمی اپنے بارے میں کبھی بھی غلط کمنٹ نہیں دیتا. پیج نمبر 45 پہ آخری پیراگراف کو ایلیبریٹ کریں گے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹنس آف ایکسپریشن، ایپیگرامیٹک بریوٹی، یہ دونوں چیزیں بیسیکلی فرانسس بیکن کے اسٹائل کے آبویس کریکٹرسٹکس ہیں. فرانسس بیکن نے پروبیٹیو اتھینٹسٹی کو اپنے ایفورسٹک اسٹائل کے اندر اس نے پریفر کیا. اس کی پروز یا بریف پیتھی سینٹینس یونٹ سے بھری پڑی ہے. اس کی لینگویج کے اندر ایپیگرامیٹک شارٹنیس ہے. اس کا ایسے جو ہے نا کمپریشن کے فائنسٹ فیچرز کو ایلیبریٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرانسس بیکن کو انگلش لینگویج کے گریٹسٹ پروز اسٹائلسٹ میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک ایفورسٹک اسٹائل سے ریلیٹڈ. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.